اچھا، اور رمضان اور عیدین آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں بعض جگہ دو بھی ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ بندہ ریاست کی مانے یا اپنی آنکھ کی مانے یا کسی خاص صوبے کی مانے، کیا کرے؟ ریاست بڑی ذمہ دار ہے جی. میرے لیے پاکستان میں جتنی ذمہ داری ہے رویت ہلال کمیٹی کی، دنیا میں کہیں نہیں ہے اتنی. سعودیہ والوں کی بھی ہے، بنگلہ دیش کی، انڈیا کی بھی ہے، اور بڑے ذمہ دار تمام مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں ان سے بڑے کیا علماء ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کمیٹیوں کے اندر؟ وہاں پہ سارے سگنیچر کر کے اٹھتے ہیں اور باہر نکل کے پھر دوسرے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں بولو نا، ادروائز چھوڑ دو اپنی پوسٹ. اس میں یہ ہے کہ جو حدیث شریف میں تو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے رؤیت کرنی ہے، یعنی چاند کو دیکھنا ہے، صرف میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے اوپر نہیں چلنا. کیونکہ بعض اوقات ایسا جس طرح 16 سے 18 گھنٹے کا چاند ہوگا تو نظر آئے گا، اس سے کم نظر نہیں آئے گا. پیدا تو ہو چکا ہے، تو جب تک نظر نہ آئے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور ہر علاقے کی رؤیت کا اپنا اعتبار ہے. سعودیہ کی رؤیت ہمارے لیے کفایت نہیں کرے گی، سیدھی سی بات ہے، ہم نے الگ دیکھنا ہے. اس کے ثبوت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے آیا اور ابن عباس سے ڈسکشن شروع ہوئی، تو پتہ چلا کہ ابن عباس نے اسے بتایا کہ ہم نے تو جمعے کو روزہ رکھا تھا. انہوں نے کہا انہوں نے رکھا ہفتے کو مدینہ شریف میں. انہوں نے کہا ہم نے تو جمعے کو رکھا تھا کیونکہ ہم نے تو چاند ایک دن پہلے دیکھ لیا تھا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ابن عباس نے کہا کہ آپ کا چاند جو ہے ادھر والوں کے لیے کفایت کرے گا، ہمیں نبی الاسلام نے اپنے علاقے کی رؤیت کا حکم دیا تھا. حضور کے اپنے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، شام میں چاند ایک دن پہلے نظر آیا، مدینے میں بعد میں. ٹھیک ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے ساتھ عید کریں، تو سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آتا ہے، تو شام کے ساتھ کیوں نہ کریں؟ نہیں کریں گے. اس حدیث کے اوپر امام مسلم نے ان کے ابواب تو بعد میں امام نبوی نے باندھے، امام ترمذی نے حدیث لی ہے، امام ابن عبد البر نے لی ہے، اور باقاعدہ اوپر ہیڈنگ باندھی ہے کہ اندلس کی جو رؤیت ہے خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. یعنی یہاں پوری اسلامک سٹیٹ تھی نا، اسپین سے لے کے یورپ سے لے کے یہاں خراسان، یعنی یہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، افغانستان، یہ علاقے، پوری حکومت ایک ہے لیکن رؤیت کفایت نہیں کرے گی، ہر علاقے والا اپنی. آج کل لوگ کہتے ہیں جی سعودیہ میں چاند نظر آیا. مجھے بتائیں آج سے 50 سال پہلے ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا سعودیہ میں چاند نظر آیا کہ نہیں، تو ہم لوگ اپنا ہی دیکھتے تھے نا. تو اپنا ہی دیکھیں. اور پاکستان تو ویسے ہی خوش نصیب ہے، یہ GMT+5 ایک ٹائم زون میں، یہاں آلموسٹ ایک ٹائم زون ہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ بادل ہیں لیکن اسی کے ایکویلنٹ ایک سٹی میں چاند نظر آ گیا، اور اگر بادل نہ ہوتے تو اس سٹی میں بھی وہ والا چاند نظر آ جاتا. تو کیلکولیشن کی وجہ سے نہیں بلکہ چاند دیکھنے کی وجہ سے. جس طرح آپ جہلم اور گجرات ہے، گجرات میں بادل نہیں ہے، جہلم میں بادل ہے، گجرات میں چاند نظر آ گیا، ٹھیک ہے، آپ یہاں دیکھے بغیر بھی گجرات کی رؤیت آپ کے لیے کفایت کر دے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گجرات کی جو رؤیت ہے وہ جا کے تو بخارا کے لیے کفایت کر جائے یا بنگلہ دیش کے کسی سٹی کے لیے. یہ تو اتنی دور کی ہاں وہ الگ سے. حضور چاند کی رؤیت کے مسئلے پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. ہمیں 72-74 سال ہو گئے، آج بھی ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک مولوی صاحب نے پہلے چاند دیکھ لیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد رویت ہلال کمیٹی نام کی ایک کمیٹی موجود ہے. میرے ایک ہندوستان کے بھائی سے ابھی مکہ شریف میں ملاقات ہوئی، اس نے کہا جی جیسا بھی ہے ہمارے یہاں ایک قانون بنا ہوا ہے، ہم سب اس پہ روزے رکھ ہی لیتے ہیں. آپ کے تو جی کمیٹی موجود ہے، اس کے باوجود آپ کو آج تک چاند نہیں دیکھا اور چاند کے اوپر اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکا. اصل میں اس کی رؤیت کا فلسفہ کیا ہے؟ حضور کے زمانے میں کیسے ہوا کرتا تھا، اور آج اگر ہمیں یہ خواہش کریں کہ پورا پاکستان ایک ہی دن روزہ رکھے تو وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یہ خواہش ہی غلط ہے. ہمارے نزدیک تو یہ خواہش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے مشروع فرمایا رؤیت کو، اور آپ نے فرمایا اگر رؤیت نہ ہو چاند کی، فزیکلی نہ دیکھو، پھر شعبان کی 30 کی گنتی پوری کرو. باقی یہ جو آپ نے پاکستان کے اختلاف کا ذکر کیا تو اس میں صرف ایک KP کا اختلاف ہے. آپ کو یہ کے بھی کچھ علاقے ہیں وہ بالکل وہ KP کے سے متاثرین ہیں. کبھی یہ ہوا ہے کہ کراچی والوں نے رویت ہلال کمیٹی کا ڈیسیژن ماننے سے انکار کر دیا ہو؟ پھر جو KP کے اندر ڈومیننٹ مکتب فکر ہے وہ دیوبند ہے، ان کے بھی جو ڈومیننٹ علماء ہیں وہ کمیٹی کے اندر موجود ہیں، اور وہ کمیٹی میں سگنیچر کر کے اٹھتے ہیں. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی اس فرقے کے لوگوں کا اختلاف کرنا. میرا خیال ہے پاکستان کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے نا، یہ دنیا میں
چند جو رسپانسبل کمیٹی ہیں نا ان میں سے ایک ہے, کیونکہ سارے فرقوں کے لوگ موجود ہیں اور وہ کوئی انہوں نے عام لوگ نہیں رکھے ہوئے, بڑے علماء رکھے ہوئے اور وہ ایگری کرتے ہیں اور اس میں وہ ایڈنگ ڈیوائسز بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف نیکڈ آنکھ سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوربینیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, محکمہ موسمیات کے لوگ بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں اور رؤیت کو وہ کنفرم کرتے ہیں. باقی یہ جو خواہش کرنا نا کہ جی سعودیہ کے مطابق کر لیں یا پوری دنیا میں ایک ہو, یہ تو مسئلہ ہی بالکل غلط ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے جو پہلے کا سیٹلڈ ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے مدینہ شریف آیا اور فرق یہ تھا کہ شام میں ایک دن پہلے روزے سٹارٹ ہوئے ہوئے تھے اور مدینہ شریف میں ایک دن بعد. تو ابن عباس نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا واللہ ہم نے تو چاند اس وقت دیکھا, تو انہوں نے کہا ہم نے تو اس وقت دیکھا. تو انہوں نے کہا پھر ان کے روزوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ اپنی رویت کو فالو کریں گے, ہم اپنی رویت کو. ٹھیک ہے, یہ بالکل کلیئر کٹ حدیث ہے مسلم شریف میں. یہی حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. یہی حدیث امام ابن عبد البر نے بھی لی ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے, امام ابن عبد البر نے بھی باب باندھا ہے. انہوں تو اس سے زبردست باب باندھا ہے کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. وہ دو ایکسٹریمز تھی نا مسلم امپائر کی, ایک طرف اندلس اسپین اور یہاں خراسان افغانستان. انہوں نے کہا ہر علاقے کے لوگ اپنے مطابق کریں گے اور امام ترمذی نے لکھا کہ اس پہ تو اجماع ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے. پھر دوسرا سعودیہ کے ساتھ کیوں کریں؟ سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آتا ہے, پھر تو ہونا چاہیے دنیا میں جہاں کہیں پہلے چاند نظر آئے اس کو فالو کریں. سعودیہ کی پاک بیچ میں کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ یہ سازش ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام کو صرف سعودیہ تک محدود کیا جائے. آج بھی مور دین 80% مسلمس نان عربک لوگ ہیں. یہ تو پوری انسانیت کے لیے دین ہے نا, تو یہ بالکل غلط ہے. ہر علاقے والے اپنی رویت کا اعتبار کریں. البتہ جو پاکستان ہے جس طرح یہ ایک GMT+5 میں لائی کرتا ہے, ایک ہی ٹائم زون ہے, اس میں اگر مزید آسانی سے میں سمجھاتا ہوں کہ جہلم سے گجرات کی ڈرائیو آلموسٹ 50 منٹ کی ہے. اچھا, گجرات میں چاند نظر آ گیا, جہلم میں مطلب جو ہے ابر آلود تھا, چاند نظر نہیں آیا. تو ہمیں سائنٹیفکلی یہ چیز پتہ ہے کہ اگر یہاں پہ بھی بادل نہ ہوتے تو نظر آتا, لیکن رؤیت ہم نے گجرات سے کنفرم کر لی. تو ٹھیک ہے, اب جہلم کے لوگ بھی اس کو فالو کر لیں, اتنا آپ سائنس سے ضرور لیں. اچھا, لیکن سعودیہ کو یہاں نہ لے آئے, کیونکہ ہمیں تو سافٹ ویئر بتا رہے ہیں کہ سعودیہ مختلف اوقات کے اندر بعض کا چاند نظر آتا ہے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جائے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس اعتبار سے. اور جو لوگ کہتے ہیں اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں, ٹائم ٹیبل ابھی تک تو کنفرم نہیں ہوا. سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی تو امریکہ کے پاس ہے نا. امریکہ میں کئی دفعہ مسئلے خراب ہو چکے ہیں, مگر وہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے جو ہمارے مکاتب فکر ہیں کچھ بوری بھائی, ان کا سب بنا ہوا ہوتا ہے, تو وہ فالو کر رہے ہیں نا. اس کو کاؤنٹر ویریفائی جب ہم کریں گے, دیکھیں سعودیہ بھی امریکن کیلنڈر کو فالو کرتا ہے, اس کے باوجود ہر 4-5 سال کے بعد ان کی کمیٹی کہتی ہے جی اس دفعہ ایک روزہ کھایا گیا تو آپ قضا دے دیں. تو اگر انہوں نے امریکن کیلنڈر کو فالو کیا تھا تو غلطی کہاں سے آ گئی بھائی؟ جب میں نے چاند اب سامنے دیکھ لیا ہے تو مجھے تو نظر آ گیا نا کہ مجھ سے وہاں پہ غلطی ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ اگر 28 دن بعد نکلا ہے چاند تو پھر مسئلہ تو ہوا ہے نا, کوئی میں نے ادھر سے کچھ کر لیا ہے. یہ